آپ سب کی پیشاوری کے لیے کہ آپ سب نے آج کی صبح خدا کی حضوری میں آنا جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ یقیناً خدا کی حضوری میں ہمارے لیے ڈھیر برکات ہیں، اور وہ برکتیں نہیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ خدا ہمیں وہ برکتیں دینا چاہتا ہے جو نادیدنی ہیں، جو مافوق الفطرت ہیں، جو ہلائی نہیں جاتی ہیں۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ملتی ہیں ہمیں یاد رکھیے گا وہ فی الوقت ہی ہوتی ہیں، وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر دولت ہوتی ہے تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ دیر تک تو نہیں رہتی ہے۔ بعض کی کتاب میں لکھا ہے دولت عقاب کے پر لگا کر کیا کر جاتی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں سب سے زیادہ مرتے ہیں ہم اس کے اوپر، اور سب سے زیادہ یہی بے وفائی کرتی ہے، ابھی آتی بعد میں ہے اور جانے کے پہلے سے راستے کیا کرتی ہے، بنا لیتی ہے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے کھیت کا چھپا ہوا خزانہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ دونوں ہاتھ اٹھائیے اور دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہیے ہاللیلویا۔ اور اب کہیے میرے پاس کھیت کا چھپا خزانہ ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس خزانے کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کسی کو وہ خزانہ ملا تو لکھا ہے اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر کیا کیا، وہ خزانہ حاصل کر لیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ وہ خزانہ آج ہمارے پاس ہے۔ آج کی صبح ہمارا مضمون رہے گا، ذرا میرے پیچھے دہرائیے گا۔ جب دہرائی کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم سب، کسی کی چھوٹی آواز ہوتی ہے، کسی کی بڑی آواز ہوتی ہے، لیکن جب ہم مل کر ایک ساتھ بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ آواز بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ تو میرے پیچھے کہیے اے خدا میں نے وہی کیا جو تیری نظر میں اچھا ہے۔ یہ ہمارا مضمون ہے آج کی صبح۔ اس کے اوپر ہم نے خدا کے کلام کو سننا اور سیکھنا ہے روح القدس کی رہنمائی میں۔ آئیے ذرا میرے ساتھ نکالیے کتاب مقدس میں سے تواریخ کی دوسری کتاب، بائبل مقدس جو زندہ خدا کا کلام ہے، دوسری تواریخ کی کتاب اور اس کا 36واں باب، چیپٹر 36 ہے جی، 36واں باب ہے۔ چھتیسواں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک خدا کے مقدس کلام میں سے آج کی صبح سننے والوں میں ادھر میری طرف دیکھیے، برائے مہربانی ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں، ادھر دیکھو، آپ میں سے کچھ لوگ ادھر آ جاؤ، آ گیا آپ بھی ابان ادھر آؤ، آپ بھی آؤ، یسو ادھر آ جاؤ، آپ بھی آؤ، آپ بھی آ جاؤ، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ اچھا آپ بھی تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے، بہنوں سیٹیں خالی ہیں ان پہ بیٹھ جاؤ، آپ لوگ پیچھے بھی خالی پڑی ہیں ان پہ بھی بیٹھ سکتے ہو آپ۔ ابھی وہ بھائی بیٹھیں گے، آپ لوگ چھپ جاؤ گے پھر نظر نہیں آؤ۔ تھوڑا سا اس طرف ہو جاؤ، تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں، تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں، آسانی ہو جائے گی۔ دوسری تواریخ کی کتاب ہے۔ بے شک ہم سب کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، لیکن ہم سب کے پاس خدا کے دیے ہوئے دو خوبصورت کام ہیں، اور آج اگر آپ غور سے سنیں گے نہیں تو آپ کو کلام سننے میں مزہ نہیں آئے گا اور مجھے کلام سنانے میں جو ہے وہ لطف نہیں آئے گا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں جو احباب ہیں ہم اس برکت سے خالی جائیں، ہم برکت پا کر جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ آئیے میں آپ کے سامنے سارے حوالے کو پڑھتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ دوسری تواریخ کی کتاب اس کا 36واں باب اور اس کی پہلی آیت، یہاں لکھا ہے اور ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یواخذ کو اس کے باپ کی جگہ یروشلیم میں بادشاہ بنایا۔ یواخذ 23 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے
3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की। उसने 3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम में तख्त से उतार दिया और मुल्क पर 100 कंतार चांदी और 1 कंतार सोना जुर्माना किया। और शाह मिस्र ने उसके भाई एलाकीम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। और निकू और उसके भाई योआखस को पकड़कर मिस्र को ले गया। यहोयाकीम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। उस पर शाबाबुल नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और उसे बाबल ले जाने के लिए उसके बेड़ियां डाली। और नबूकदनेस्सर खुदावंद के घर के कुछ ज़रूर भी ले गया और उनको बाबल में अपने मंदिर में रखा। और यहोयाकीम के बाकी काम और उसके नफरत अंगेज अमाल जो कुछ उस में पाया गया वो इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलमबंद है। और उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। किताब मुकद्दस के इस वर्द का पढ़ा, सुना, समझा और आज शुभ कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। आइए जरा जोरदार तालियां बजाइए। ये कलाम के लिए तालियां, जरा हाथों को बुलंद कीजिए। आइए जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया, अगर आपने इसे गौर से सुना हो तो इसके अंदर एक बादशाह के बारे में बताया गया है। बादशाह का नाम पहले जो था वो एलाकीम था और फिर उसके बाद उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा गया। कलाम बताता है वो 25 साल का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस सल्तनत की। आप मेरी बात सुन रहे हैं? 25 साल उसने सल्तनत की। 25 साल की उम्र में वो बादशाह बना और करीबन 11 बरस तक उसने यहूदा पर सल्तनत की। कहाँ सल्तनत की थी? ये भी समझने और सीखने वाली बात है। बनी इस्राइल के 12 कबीले थे। 12 कबीलों में से 10 कबीले एक तरफ हो गए और 2 कबीले एक तरफ हो गए। जो 2 कबीले थे, ये जो यहूदा की गवर्नमेंट की बात हो रही थी, मतलब ये दाऊद के खानदान की बात हो रही। और यहाँ पर जो बादशाह था उसे मिस्र के बादशाह ने नवाजा। मिस्र के बादशाह ने उसे जो है उसके भाई की जगह सरफराज किया। उसने उसे पकड़कर मिस्र को ले गया कैद करके। इसका नाम एलाकीम था और इसका नाम यहोयाकीम रखा और इसे उस सल्तनत का बादशाह बना दिया और 11 बरस इसने सल्तनत की। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आज हमारा मजमून क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आपको पता है कई दफा हम सोचते रहते हैं कि ऐसा मेरी जिंदगी में क्या हुआ है कि मुसीबतों ने मेरे घर का दरवाजा देख लिया है। एक खत्म होती है, दूसरी उसके बाद आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे मैं कोई चाली हिल बन चुका हूँ या मैं कोई तजर्बाकार हूँ जिसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ क्या किए जा रहे हैं, बेदर पे टूटे जा रहे हैं। यहाँ जो बादशाह है, बादशाह का मतलब आप जानते हैं,
एक फरावान सल्तनत का मालिक सोने और चांदी की कसरत, मालो दौलत की कसरत, जानवरों की कसरत, बादशाह के पास फौज की कसरत होती है, फौज के पास बादशाह के पास कपड़े पहनने की कसरत होती है, उसके पास मालो जवाहर होते हैं और वो अपने घर में खुशहाल होता है। कलाम बताता है ये 11 बरस तक बनी इस्राइल पर हुकूमत करता है और इसने 12 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया। इसने 12 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि वही किया जो खुदा की नजर में बुरा है। क्या किया जी? जो खुदा की नजर में क्या है? हमारा मजमून है कि खुदा मैंने वो किया है जो तेरी नजर में क्या है? अच्छा है। याद रखिएगा, जब आप ऐसा करते हैं फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बाबे की जरूरत है, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपके सर पर हाथ रखे। अगर आप अंदर से भलाई नहीं करते, कलाम के अंदर लिखा है नेकी करने वाला खुदा की तरफ से है। हालेलुया! वो खुदा का एम्बेसडर है जो नेकी करता है, जिसके अंदर से भलाई निकलती है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। वो खुदा के साथ है। वो किसके साथ है? वो खुदा के साथ है। ये 11 सालों के अंदर कई जुर्म कर चुका है। सबसे बड़ा जुर्म यिर्मयाह 36वां बाब, और बाइबल में लिखा है खुदा ने यिर्मयाह को कहा तू हैकल में नहीं जाएगा। आप सोचिए, हैकल खुदा का घर है। यिर्मयाह में प्रोफेट, रोने वाला नबी, खुदा की बातों पर अमल करने वाला नबी। बाइबल कहती है खुदा ने यिर्मयाह को कहा यहूदा का गुनाह हीरे की नोक से लिखा गया है। ये सारे बुत परस्त हो गए हैं। बच्चे लकड़ियां जमा करते हैं, बाप लकड़ियां जमा करता है और ये आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाते हैं। किसके लिए रोटियां पकाते हैं? है कोई मलका आसमान से? ये मत समझिएगा अभी हम कह रहे हैं है मलका, तो मानते हैं कुछ लोग, अभी नहीं बोलेंगे रानी मलका और पता नहीं क्या कुछ। कई लोग क्या करते हैं, दुआ के ऊपर फिर दुआ करते हैं। आप कभी सोचिएगा हमारे ऊपर तो बेस्ट और बेहतरीन की गुंजाइश है। क्या यीशु के ऊपर कोई बेहतरीन आ सकता है? उसने कहा ये उत्तम दरवाजा है, बाप ने बेटे को इख्तियार दे दिया है। उसने कहा मैं खोलूं तो कोई बांध नहीं सकता, और अगर मैं बांध दूं तो कोई खोल नहीं सकता। उसने कहा आसमान का और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया! फिर यीशु के ऊपर अगर किसी को लेकर आते हो तो इंसल्ट करते हो। आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाने वाले लोग। यिर्मयाह को खुदा ने कहा यहाँ तू शादी नहीं करेगा। इन बुत परस्तों के बीच में, इन अजनबी लोगों के बीच में, जिन्होंने मुझे बेगाना कर दिया है, जिन्होंने मुझे पूजने की बजाय देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दिया है, इनका गुनाह बड़ा सख्त है जो हीरे की नोक से लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? हीरे की नोक से। आपको पता है कलाम की बात पर अमल ना करना कितना संगीन जुर्म है। बाइबल बताती है यिर्मयाह ने कहा मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं बादशाह के पास जरूर जाऊंगा। यिर्मयाह बादशाह के पास जाता और उससे कहता है बदल जा, तेरी वजह से आज तुम बड़े बुरे हालात में से गुजर रही है। तो यिर्मयाह 36 में लिखा है खुदा कह रहा है मैं बाबल से एक बादशाह को चढ़ाऊंगा। क्या करूंगा जी? बाबल से, मौजूदा इराक की बात हो रही है।
عراق کا پرانا نام اسے مسوپتامیہ بھی کہا جاتا تھا. اس کا پرانا اس سے نام ملک کنعان، ملک سنار تھا. ملک سنار کے بعد لے کے انہیں دورا کے میدان میں ایک جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ میدان ملا. اس میدان کا نام بابل پڑا. اس سے یہ جگہ مشہور ہو گئی کیونکہ وہاں بابل کا برج بنایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ خدا کو چیلنج کر رہے تھے. اس لیے اس ملک کی بڑی مشہوری رہی ہے اور اب تک ہے. بائبل بتاتی ہے، خدا کہہ رہا ہے یرمیا کی معرفت، کہہ رہا ہے یہویاکین باز آ جا، میں بابل کے بادشاہ کو تیرے اوپر چڑھا لاؤں گا، وہ تیری سلطنت کو تہتے کر دے گا. کیونکہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے اس نے وہی کیا تھا جو خدا کی نظر میں کیا ہے؟ برا ہے. اپنی ماں دے کولو بچے نو مار کلو پیندی ہے، ہاں اپنے پیو دے کولو ڈانٹیاں کوئی تھپڑا چھپڑا پینیاں ہون تے وہ کدوں آندیاں؟ جب بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے، حد درجہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، باپ یا ماں محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ اب ایسا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسے کیا کیا جائے؟ روکا جائے. اور بائبل خدا کا کلام کہتا ہے جب نبی تمہار پڑھ کے اسے سنا رہا تھا، اس نے کہا دیکھ وہ وقت آنے والا ہے. اس نے اپنے نوکر سے کہا تو اس کے ہاتھ سے تمہار چھین لے، اور اس تمہار کو کیا کیا؟ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دیا اور اسے جلتی ہوئی کٹی کے اندر کیا کر دیا؟ ڈال دیا. یعنی بادشاہ نے خدا کے کلام کو کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا ہے اور کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. اور ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کا نام تھا جنگ کرکمیس. یہ جنگ ہوئی تھی 605 کافلین میں، یعنی یسوع مسیح کے اس روئے زمین پر آنے سے تقریباً 600 برس پہلے. جب میں یسوع کے آنے کی بات کر رہا ہوں تو ظہور کامل 2 برس پہلے کی، 2000 برس پہلے کی بات ہے. ظہور کامل یعنی ظہور میں آنے کی بات کر رہا ہوں. بلکہ اندھے کے خدا کی صورت تو شروع سے موجود ہے. اسی لیے یوحنا لکھتا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. اسی لیے تو یسوع کہتے ہیں اس سے پہلے تمہارا ابراہم باپ ابراہم ہوتا، میں ہوں، میں اس سے پہلے موجود تھا. کلام ہمیں بتا رہا ہے اس نے کلام کو جلتی آگ میں پھینک دیا. میری طرف دیکھیے ذرا، دونوں آگ بھائی. کلام کے اندر لکھا ہے اس نے آگ کے اندر اس کلام کو پھینک دیا. یعنی یہ کام خدا کی نظر میں اچھا تھا یا برا تھا؟ ایک محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں سنو سادی، آپ کو لگتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ سادی سنیے تے کریے؟ ہاں یہ خطرناک ہے. ہماری جنت ہم سے چھن جائے گی، ہمارا فردوس ہم سے چھن جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے قصوروار خدا تھا آدم کی باری پر؟ نہیں، خدا نے کہا تو یہاں رہ، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے. لیکن پھر بھی وہ بہکاوے میں کس کے آیا؟ ابلیس کے. تو وہ باغ عدن خالی رکھنے کے لیے تو خدا نے نہیں بنایا. خدا نے اس لیے بنایا تھا آدم اور ہوا وہاں رہیں. اور آدم کیا دیے؟ برکت کیا دی؟ کہہ رہے بڑھو، پھلو، معمور ہو، محکوم ہو، تمہاری حکومت ہو یہاں پر. ہاللیلویا. اور ابلیس کو ایسا مار کھانی ہے کہ وہ حکومت کرنی ہے. ہاں اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. اب اس کو برا کیا لگتا ہے جب یسوع نے اس کو ہرا دیا تو جو یسوع کے سائیڈ پر کھڑے ہیں بہت سارے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تیرے آگے نہیں جھکنا، ہم نے تیری بات کو نہیں ماننا، ہم نے خدا کی بات کو ماننا ہے. یہویاکین نے اتنا سنگین جرم کیا کہ کلام آگ میں جلا دیا.
اور وہ کلام جو نازل ہونے والا تھا. جنگ کرکمیز ہوئی اور اس جنگ کے اندر شاہ بابل نبوکت نظر نے چڑھائی کر دی یروشلم. یہی وہ وقت تھا، یاد ہے آپ کو، دانیل، شدرک، میشک اور عبدالنجو جن کی ہم بات کرتے ہیں. یہی وہ جنگ تھی، یہی وہ دور تھا جس کے اندر ان سب کو وہاں سے اٹھایا گیا. یہ سب وہاں سے اسیر ہو کر آئے، یہ سب وہاں سے غلامی کے اندر سے آئے. اور ایک اور ہیرو جس کا نام حزقییل تھا، وہ بھی اسی دور کے اندر اسیر ہو کر کیا ہوا ہے، بابل کے اندر گیا ہے، جہاں وہ کہہ رہا ہے ہم نہر کبار پر تھے، خدا کا آسمان ہمارے لیے کھل گیا. بادشاہ کے کام برے تھے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ بابل میں بھی ہیں تو وہ سرفراز ہیں. کیا دانیل سرفراز نہیں ہے؟ شیروں کے منہ بند ہو گئے ہیں. کیا شدرک، میشک اور عبدالنجو سرفراز نہیں ہے؟ جلتی آگ کی بھٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے، کیونکہ خدا ان کے کیا ہے. یہ بائبل بتاتی ہے اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں برا تھا. پھر ہوا کیا لکھا ہے اس کے اوپر کیا کیا گیا؟ سننے والی بات ہے. دیکھا یہویاکین 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا. اس پر شاہ بابل نبوکت نظر نے چڑھائی کی اور اسے بابل لے جانے کے لیے اسے بیڑیاں ڈالی. کیا ڈالی جی؟ بیڑیاں ڈالی. یہویاکین کیا کرتا تھا؟ جن لوگوں کو، جن بادشاہوں کو پکڑ کر لاتا تھا تو ان کے انگوٹھے کاٹ دیتا. کیا کرتا تھا؟ انگوٹھے کاٹ دیتا. اور یہ سائن ہوتا تھا، وہ کہتا تھا میں جیتا ہوں. اب بابل کے اندر کیا ہوا ہے؟ لکھا ہے اسے لوہے کی بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں. کیا کیا گیا ہے؟ اسے بیڑیوں میں کیا کیا گیا ہے؟ ڈال دیا گیا ہے. سنگلوں سے بندھا ہوا بابل کے اندر مارچ پریڈ ہو رہی ہے اور وہ وہاں پر جا رہا ہے. قوم کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی انسان کے اندر سب سے زیادہ کئی ایک ازائیں زیادہ تو دیتے اسی منہ پہ آتی ہیں. ویسے ہماری نظر میں انہی کی ویلیو زیادہ ہے، لیکن دل بھی بڑا شاندار ہے. دل نظر تو نہیں آتا. پھر جب ہم دو ہو گیا تھے، منہ بھی گیا تھے، ہاتھ بھی گئے. ہاں، منہ کے اوپر رونا کی نہیں رہتی ہے، کڈنیاں میں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن فنکشن تو ان کا بھی پراپر ہے. جگر میں نظر نہیں آتا. جو نظر آنے والے اعضاء ہیں ہماری نظر میں وہی بڑے قابل قدر ہیں، لیکن جسم کے اندر بھی بڑی چیزیں ہیں. ہمارا ذہن بھی بڑا ویلیوبل ہوتا ہے. بائبل کہہ رہی ہے کیا کیا اس نے بڑی چلاکی سے ذہین لوگوں کو، کاریگر لوگوں کو، لوہاروں کو، ماہر لوگوں کو، ان کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بابل کے اندر لے گیا. اور بنی اسرائیل کا بادشاہ بابل کے اندر بیڑیاں پہنے ہوئے لوہے کی وہ وہاں پر مارچ پریڈ کر رہا ہے. نبی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، کلام آ رہا ہے، خدا کی آواز آئی ہے مجھے، بابل کا بادشاہ تجھ پر چڑھائی کرنے والا ہے. اس نے اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، کلام کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کے اسے آگ میں ڈال دیا اور پھر بیڑیوں کے اوپر آ گیا. جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے تو بندنوں میں آ جاتے ہیں. پر میں گیت گاتے ہیں، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی کیا کریں گے؟ آواز نہیں آئے نہیں ٹوٹنے جائے تو یاد ہے. بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، اور ان کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یسوع آیا ہے. ہاللویا! جوئے توڑنے والا ہے. بائبل مقدس کا ایک شاندار ہی، آئیے ذرا میرے ساتھ غازیوں کی کتاب، غازیوں کی کتاب
काज़ियों की किताब है और उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, तब फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैद खाना में चक्की पीसा करता था। तो भी उसके सर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। क्या हुआ जी? एक को लोहे की बेड़ियां डाली है, किसे? यहोयाकीम को, जो बादशाह है, ये बनी इस्राएल का काजी है, नजीर है। 20 साल तक इसने बनी इस्राएल पर जजमेंट की है, इंसाफ किया करता था, काजी के ओहदे पर फाइज था। आपने गवानी नु आखो भाई सोना नहीं है। ना सोने का एक और शानदार तरीका भी है। मैं खड़ा हूं, आप भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके ऊपर ये जबर नहीं करना चाहता, इसलिए जरा जोरदार तालियां बजाइए खुदा के लिए। इसके बड़े सारे लोग कहते हैं खुदा की हुजूरी में सुकून होता है इसलिए नींद आती है। बहुत सारे लोग इस तरह के फलसफे भी बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है जब अब्राहम ने कुर्बानी की, कुर्बानी के 2 पीस की, याद है? हम 2 पीस नहीं कितने जाते होते फ्रिज, और नाम क्या है कि वहां से हमने ये सिलसिला शुरू किया। खाने वाली थी नहीं, सौख्तनी कुर्बानी। कौन सी? सौख्तनी कुर्बानी रख बैठा पहाड़ पर, और कोई उसके अलावा वहां है नहीं, खुदा है। और क्या कर रहा है? परिंदे आ रहे हैं गोश्त के ऊपर। कौन आ रहे हैं? तो अब्राहम क्या कर रहा है? खड़ा हो गया, अपनी कमर के साथ कपड़ा बांध कर खड़ा हो गया है। शायद हाथ में लाठी ले ली होगी। क्या कर रहा है? कोई इस कुर्बानी को खराब ना कर सके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से अहद गुजरना था, उसके अंदर से मुआयदा होना था। उसने कहा तेरी नस्ल सरदारी करने वाली है, बादशाहत करने वाली है। शाम हो गई, परिंदे हम खाते थोड़ी नींद आ गई। कितनी नींद आ गई? थोड़ी नींद। उसने कहा तेरी कौम, तेरे बच्चे एक ऐसी कौम की गुलामी करेंगे जिसे वो नहीं जानते। कितने साल गुलामी की थी? 430 साल। कितने? तो भाइयों सोना को नहीं जो है, हमारे पास तो इतना लंबा टाइम नहीं है। साड़ी यहाँ पे 60 ते यहाँ 70 ते जो कुवत हो 80। वैसे खुदा आपको इससे ज्यादा भी कर सकता है, दराज़ उम्र। हालेलुया। यह बाइबल बताती है दान के कबीले के अंदर से बनू और उसकी बीवी दोनों खेत के अंदर है। खुदा का फरिश्ता उनके पास आता और उनसे कहता है खुदा ने तुम्हें याद किया, तुम्हारे घर बेटा पैदा होगा, वो खुदा का नजीर होगा। नजारत के ओहदे पर 3 लोग फाइज हुए। कितने? 3 लोग। एक समसून, दूसरा सैमुएल और तीसरा अहदे जदीद के अंदर खुदा का बंदा यूहन्ना इस्तबादी। 3 लोग। नजीर की खिदमत बड़ी टफ। मुर्दे को नहीं छूना, मुर्दे को नहीं छूना, शराब नहीं पीनी, मैं नहीं पीनी, कोई चीज ऐसी नहीं खानी। मनोहा और उसकी बीवी ने कबूल किया इस बात को। वो लड़का बड़ा होने लगा। आप मेरी तरफ देखिए, बराए करम मेरी तरफ देखिए। वो लड़का बड़ा होने लगा। उस लड़के का नाम समसून था, इंग्लिश में सैमसन। समसून का मतलब है सूरज की किरण।
سورج کی کرن روشنی، لیکن خدا کا روح سے دان اور سورہ اسدال کے اندر تحریک دینے لگا، وہ بڑا ہونے لگا، روح القدس اس پر نازل ہوتا اور اس کے سر کے اوپر زلفے بال بڑے بڑے تھے۔ اچھا کئی لوگوں نے پہڑے تھے بسورے بال رکھے ہوتے تھے، کہتے وہ سمسون نے بھی رکھے سی، وہ سمسون تے نظیر سی خدا دا تے تو منہ چ گٹکا پایا، تو دارو بھی پھنڈی جانتے ہیں تے کہہ رہے ہیں سمسون وانگو وال رکھے۔ سن لیجئے کلام بتاتا ہے کبھی اس کے سر پر اس طرح نہ پھروانا، نہ کبھی کوئی ایسی چیز کھانا، نہ اسے چھونا۔ بائبل کہتی ہے جب وہ بڑا ہوا تو اس کا دل ایک فلسطینی لڑکی کے ساتھ لگ گیا۔ اچھا کئی لوگ اس کی کئی ایک تفاسیر کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر اس نے لڑنا فلسطینیوں سے تھا تو پھر کوئی پھٹا تو پیدا کرنا تھا، تو اس کے دل میں کیا ہوا؟ اس کی ماں، اس کا باپ اسے کہتے ہیں ہماری قوم میں اتنی لڑکیاں ہیں اور تجھے کیا ہوا؟ تو غیر قوم کی لڑکی پسند کرتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ادھر ہی ہوگا۔ ان سے لڑائی، ان سے جھگڑا۔ بائبل بتاتی ہے اس کے سر کے اوپر 7 لٹیں تھے، بال بڑے تھے، 7 لٹیں تھی اس کے سر کے اوپر۔ آرڈر کیا تھا کہ کبھی اس کے سر پر اس طرح پھروایا۔ 300 لومڑی پکڑنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ کو لگتا ہے لومڑی پکڑنا آسان کام ہے؟ لومڑی کو کہا جاتا ہے یہ جنگل کا سب سے زیادہ چلاک جانور ہے۔ 300 لومڑیاں پکڑی اس نے۔ یہ آئیڈیا کون دے رہا ہے؟ ان دونوں کی دمیں آپس میں باندھی اور ان کے بیچ میں مشعلیں رکھ دی اور چھوڑ دیا اسے فلسطینیا میں۔ جہاں جہاں وہ دوڑتی جا رہی تھی کھڑی فصلوں کو آگ لگاتی جا رہی تھی۔ سورہ کے اندر ایک پھاٹک تھا جسے کئی لوگوں نے مل کر اس جگہ پر نصب کیا تھا۔ وہ بیر لہی میں جب گیا تو اس نے وہ پھاٹک اٹھا کر اسے اوپر لے گیا اور اوپر رکھا ہوا تھا تاکہ گزرتے ہوئے لوگ دیکھیں، اور اس کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا تاکہ ان کو پتہ چلے یہ پھاٹک اکھاڑنے والا کون ہے، اسے لے جانے والا کون ہے، وہ وہی کھڑا تھا۔ ایک رائٹر بتاتا ہے کئی دفعہ سوچ کے میرے اور آپ کے ذہن میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سمسون میری طرح کا عام آدمی ہوگا یا کسی باڈی بلڈر کی طرح اس کے بڑے بڑے ڈولے ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ رائٹر کہتے ہیں وہ ایک عام آدمی سادھارن تھا، لیکن کئی دفعہ اس کے اورا اور اس کی پرسنالٹی کو پورٹری کرنے کے لیے جب مووی بنائی جاتی ہے تو پھر اس کو ویسا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے اس کے اندر خود سے کوئی چیز موجود ہو۔ ایسا نہیں تھا۔ ایک گدھا مر گیا، جب وہ زمین پر تھا تو وہ روز آسمان کی طرف دیکھتا کہ خدا مجھے نوٹس کر، لیکن اس کی طرف کوئی نظر کرم نہیں ہوئی۔ وہ روز ایسا ہی کرتا۔ ایک دن گدھا بیمار ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد گدھا مر گیا۔ جب گدھا مر گیا تب بھی نوٹس میں نہیں آیا۔ جب گدھا مر گیا تو اسے میدان میں پھینکا ہوا تھا اور اس کے جسم کی کھال دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو گئی۔ اب اس کا پنجر جو ہے وہ سارے کا سارا رہ گیا، اور جو گدھا سوچ رہا تھا آسمان کی طرف دیکھ کر کے میں کبھی کسی کام نہیں آیا، خدا نے مجھے کبھی نوٹس نہیں کیا، لیکن بائبل یہ کہتی ہے یہ مرد ایمان جسے خدا کا نذیر، خدا کا سورما کہا گیا تھا، جب فلسطینیوں نے اس پر چڑھائی کی 1000 کی تعداد تھی اس کی، اور اس نے وہی جوان گدھے کا جبڑا پکڑ لیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا میں ساری زندگی کسی کام میں نہیں آیا، اب وہ اس کے کام میں آ رہا ہے، کیونکہ اب وہ سورما کے ہاتھ میں آ گیا ہے، کیونکہ اب وہ خدا کے خادم کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس نے 1000 بندے کو اس گدھے کے جبڑے کے ساتھ کیا کیا؟ مار دیا۔ آپ سوچو تلوار بھی ہوتی نا تو اس کو بھی جب بار بار خون لگتا ہے تو اس کی دھار کھلی ہو جاتی ہے،
थार वैसी नहीं रहती है, लेकिन जो गधा सोच रहा था मैं कभी किसी काम नहीं आ सकता, खुदा के बंदे के हाथ में आके वो काम में आ गया। हालेलुया। कई दफा हम भी सोचते हैं हम किसी काम के नहीं है। बाइबल में लिखा बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, उसको कोई काबू नहीं कर सकता। उसे हरी भेदों के साथ बांधा जाता, उसे जंजीरों के साथ बांधा जाता, लेकिन वो उनके काबू में कभी नहीं आता। आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप में से कितने लोगों ने खुदा के होने का तजुर्बा किया? बटे कितने लोगों ने खुदा के होने, आपको ऐसे लगे आप कमजोर हैं, आप नहीं से पहले आपको ऐसे लगे आप कमजोर हैं, आपसे चला नहीं जा रहा, आप फिर भी डट के खड़े, आपको लग रहा हो ये जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको पता है शमशोन के साथ क्या था? बाइबल में लिखा है फिर उसे सूरत की वादी के अंदर एक औरत थी जिसका नाम था दलीला, जिसे खास तौर पर इस काम के लिए हायर किया है। दलीला अपने जमाने की आप कह सकते हैं कि खूबसूरत तरीन मॉडल थी, जिसे इस बात के लिए अपॉइंट किया गया कि तूने शमशोन से पूछना है कि तेरी शाहजोरी का राज क्या है। आपको पता है अगर किसी के पास अचानक से पैसे आ जाए हमारी कम्युनिटी लेवल पर, तो हमारे दिमाग में क्या चीजें गश्त करती है? साथ दस हो जाए वो भाई कितनों आए ने, अगर हम उससे नहीं पूछ सकते तो हम रोज अपने साथ लड़ते रहते हैं, भाई यदि लाग रही है कोई लॉटरी लग गई है, कहां से आया है? कोई शख्स अगर पाइप को ऐसे हमारे सामने मरोड़ दे हमारी तरह गई आदमी, तो हम पूछेंगे ओ भाई ये कैसे किया तूने कैसे इसे मरोड़ दिया? हमसे तो ये जरा सा हिल भी नहीं रहा, तूने इसे मरोड़ दिया। तो हम पूछेंगे फिलिस्तीनियों को लग रहा था कि अकेला बता साढ़े काबू नहीं आ रहे, 1000 कल्ले थे वो भी मर गए, जितने भेजने हैं वो मारे जा रहे हैं। क्यों? शमशोन ने पहला काम क्या किया? कलाम में लिखा है उसने एक जवान शेर को जो उसके सामने आ गया उसने उसे फाड़ दिया। क्या कर दिया? फाड़ दिया, 2 पीस कर दिए भाई, ऐसे करके एक बकरी के बच्चे की तरह उसे फाड़ दिया। दूसरे कुछ अरसे के बाद जब वो वहां से गुजरा तो उसने देखा उसके पिंजर पर क्या लगा हुआ था? शहद। मक्खियों का झुंड था और पिंजर में शहद था, और उसने वहां से सारा शहद लिया, खुद भी खाया, अपनी माँ को भी खिलाया और बाप को भी खिलाया। यानी कह सकते हैं माँ और बाप का रोजा भी तोड़ दिया, क्योंकि जब फरिश्ते ने कहा तुमने कोई नापाक चीज नहीं खानी, तुमने किसी मुर्दे के पास नहीं जाना, उन्होंने अमल किया जब तक वो पैदा ना हुआ। अब जब वो पैदा हो गया तो वो खुद ही मुर्दे में से लेकर आ गए। कितने लोग हैं जिन्हें मरने वाला खाना बड़ा पसंद है? अभी कोई भी नहीं बोलेगा। आपको पता है कई लोग कहते हैं कि जो मुर्दों का ये जो मरनों में अक्सर खाना होता है, कहते हैं इससे दिल मुर्दा हो जाता है, क्योंकि ये खुशी का खाना तो नहीं होता, ये बड़े दुख का खाना होता है। लेकिन यहाँ कलाम बता रहा है खुदा ने मना किया मुर्दे के अंदर से कोई चीज लेकर नहीं खाना। उसने शहद ले लिया, खुद भी खाया, अपनी माँ और अपने बाप को भी खिला दिया, और अब उसके अंदर क्या चीजें जन्म लेने। अब दलीला पीछे लड़ गई। दलीला क्या कह रही है? मुझसे कितना प्यार करता है। उसने कहा जितना तू बोले उतना। उसने कहा फिर मुझे बता तेरी शाहजोरी का राज क्या है? तेरी शाहजोरी का राज? तो उसने कहा मुझे सूखी रस्सियों से बांध दो। जब बांधा तो फिर कहती देख शमशोन पलटती तुझ पर। अच्छा आप देखें इसके लिए इतना अंधा कर दिया था, और हर औरत हर बार अपनी कौम के लोगों को लाती है, कह रही है देख तुझ पर ये चढ़ आए, वो उनसे लड़ता उनको मारता। हरी बेतों से बांधा गया, जंजीरों से बांधा गया,
تے بعد چو ایک کلیول کی سب انہیں کہا تم میرے نہ سچا پیار نہیں کرنا میں تو کی نہیں دفعہ پوچھیا پر تو میں نے اپنی طاقت کا راز نہیں بتایا تو یہ کون سا پیار تھا کہ مرنے کے لیے لوگ اس پر چڑھائے لا رہے ہیں 3 دفعہ لیکن وہ پھر بھی اس کے عشق کا دم بھر رہا ہے اور اس نے ایک دن اپنا دل کھول دیا اور اس نے کہا میرے سر پر یہ جو بال ہیں ان پر کبھی اس طرح نہیں پھرا ہے میں خدا کا نذیر میں خدا کا کیا ہوں میں ممسوح اور آپ کو پتا جب اس کے اندر طاقت آتی تھی لکھا ہے جب روح اس پر نازل ہوتا تھا جب روح اس پر نازل ہوتا تھا وہ تب قابو نہیں آتا تھا ورنہ تو وہ پکڑا جاتا تھا اور اسے انہوں نے پکڑ لیا اپنے زانوں پر لٹا کر اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے نیند آ گئی اور اس نے حجام بلا کر اس کے سر کے اوپر سے وہ لیٹے کاٹنا کیا کر دیا کیبل کٹ گئی تو نشریات کہاں سے آئے کیبل کٹ جائے نیٹ بند ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں ڈبے کو کھڑکا کے ری سٹارٹ کرو تاکہ ہمیں کیا ہو رابطہ مل سکے سمسون کی لٹیں کٹ گئی ہیں اٹھا ہے اور اس عورت نے پھر کہا ایک سمسون فلسطین تجھ پر چڑھائے اس نے اپنے آپ کو جھٹکا لیکن اب وہ جھٹکا نہیں لگا جو پہلے لگتا تھا اصل میں وہ رابطہ لٹیں نہیں تھی وہ رابطہ تھا جو اس عورت نے کیا کر دیا تھا رابطہ ہی کاٹ دیا اور جب رابطہ کٹ گیا تو کیا ہوا لیکن انہوں نے اسے پکڑ لیا اور سب سے پہلے اس کی کیا کی آنکھیں نکالی اور لے کہاں گئے آج کل بڑی لڑائی چلن رہی ہے غزہ میں لے گئے غزہ میں تجون دیوتا کا بڑا مندر تھا جس میں کئی ہزار لوگ جمع ہو سکتے تھے 1 2 3 حصے بنے ہوئے تھے وہاں انہوں نے اس کو رسیوں سے باندھا کہ ہمارے لیے کھیل تماشا کریں یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب آپ خدا کے منصوبے میں جب آپ خدا کے رابطے میں ہیں تو آپ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن جب آپ اس کے کنٹرول سے باہر نکل گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کمزور ہو گیا وہ کمزور نہیں ہو یار تسی نکلے ہو باہر آپ جانا چاہ رہے ہیں سمسون کے ساتھ کیا ہوا اس کی آنکھیں بھی نکال دی گئی جو اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے اور وہ اسے پیتل کی بیڑیوں سے باندھ کر لے گئے اور وہ ان کے لیے چکی پیسنے لگا کیا کرنے لگا چکی پیسنے لگا اور بائبل بتاتی ہے جب وہ دجون کے مندر میں تھا تو اس نے دعا کی اس نے کہا ہے خدا میں ان نامفتون فلسطینیوں کے ہاتھوں سے نہیں مرنا چاہتا لیکن اس نے زور لگایا روح ایک دفعہ پھر آیا اس کا مطلب کیا پتہ ہے آپ کو خدا کا روح آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا لیکن اس نے دونوں ستونوں کو گرا دیا خود بھی اس دنیا سے چلا گیا اور تقریباً 3000 لوگ اس کے نیچے دب کر کیا ہو گئے 20 سال وہ بنی اسرائیل کا قاضی رہا کتنی دیر ایسے گل سی کہ جنہوں اسی خدا دی مرضی دے مطابق کام نہ کریے تے پھر لوہے دیاں بیڑیاں تے پتل دیاں بیڑیاں تے جے اسی خدا دی مرضی دے مطابق کام کریے تے پھر کی ہوگا جذرا بیٹھی ایمان کی کتاب اور اس کا 16واں باب ایمان کی کتاب اور اس کا 16واں باب 16 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے کیا کر رہے تھے جی دعا کر رہے تھے خدا کی حمد کر رہے تھے ان کی
کی قید یہویاکین والی قید نہیں ہے، ان کی قید سمسون والی قید نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ راستہ چن لیا جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ انہوں نے وہ راستہ چنا ہے جو آسمان کو جاتا ہے، انہوں نے وہ راستہ چنا ہے جو ان کی راہ تیار کرتا، ان کے لیے منزل کی تعین کرتا ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ دعا کر رہے ہم کے گیت گا رہے تھے اور قیدی کون سن رہے تھے؟ لکھا یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیوں ہل گئی، اسی دم سب کے دروازے کھل گئے اور سب کی بھیڑیاں کیا ہو گئیں؟ کھل گئی۔ یہ ہے وہ منظر، یہ ہے وہ پروٹوکول۔ سفینیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، سفینیہ کے نام کا مطلب ہے خدا کا چہرہ، فیس آف گاڈ، خدا کا چہرہ۔ یہ سفینیہ کی کتاب میں لکھا ہے، میں گاتا ہوا تیرے درمیان آ جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ اور جو خدا آیا تو پھر کی ہو گیا؟ بھیڑیاں کیا ہو گئی؟ کھل گئی۔ میرا ایمان ہے آج کوئی بیڑی نہیں رہنے والی۔ آپ بلیو کرتے؟ اچھا بیڑیاں ہوئی جڑے سنگر نظر آندے، آپ میں سے کتنے لوگ اس وقت طبیعت میں بھاری پن محسوس کر رہے ہیں؟ ان کا دل ہے یہاں بیٹھے لیکن ان کی باڈی انہیں الاؤ نہیں کر رہے، انہیں لگ رہا ہے بس جلدی سے آمین ہو جائے اور ہم چلے جائیں۔ آپ کو ہوتا یہ بھی ایک بڑا بتاؤ گاتا نا کہ ہڈیاں بے چین ہیں، ہڈیوں میں سکون نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ پٹ ہے ساڑھتی رہتی، کمر جلتی رہتی ہے، یعنی بسترے پر بھی اسے آرام نہیں مل رہا۔ میرا ایمان ہے خدا ہمارے درمیان ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے ارادہ کیا کہ خدا ہم وہ کریں گے جو تیری نظر میں کیا ہے؟ بھلا۔ پولس اور سیلاس وہی کر رہے تھے، انجیل سنا رہے تھے، غیب دانی روح کو نکال رہے تھے، اور جب وہ نکل گئی تو نکل مالکان نے پکڑوا دیتا انہوں نے سب سیکیورٹی میں، اور پھر جب وہ حمد کر رہے تھے تو بیڑیاں کھل گئی۔ ہاللیلویہ۔ تو بیڑیاں کھل گئی۔ اور میرا ایمان ہے، میں نے کافی سال پہلے دعا کی تو خدا نے مجھے ایک چابیوں کا بڑا گچھا دکھایا، اور وہ گچھا اتنا بڑا تھا کہ شاید اسے میں اٹھا نہیں سکتا۔ آپ سوچیں، وہ ایک رنگ میں تھی اور اس میں اتنی ساری چابیاں تھیں کہ آپ کی سوچ ہے، اور مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے یہ جو چابیاں ہیں ہر تالے کو کھول سکتی۔ وہ مجھے دکھائی اور ان کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن جب انہیں کندھے پر لٹکایا تو میں نے بڑا عجیب سا محسوس کیا، اور میں فیل کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اس بات کے پیچھے کیا راز ہے۔ لیکن پھر خدا نے مجھے کچھ دن کے بعد یہ بات دکھائی اور میں نے اس بات کو پڑھا جہاں پطرس کو خداوند کہتے ہیں، میں عالم ارواح کی کنجیاں تجھے دوں گا، میں آسمان کی کنجیاں کیا کروں گا؟ تجھے دوں گا، اور تو کھولے کیا کرے گا؟ آئیے آج ہم جب دعا کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ ہم اپنی رکی ہوئی برکتوں کو پائیں گے۔ لیکن پیارے عزیزوں، ارادہ اور وعدہ یہی ہے کہ اے خدا میں وہی کروں گا جو تیری نظر میں کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اگر خدا کی نظر میں جو اچھا ہے وہ نہیں کرتے تو لوہے کی بیڑیاں، پیتل کی بیڑیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، لیکن جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو کوئی بیڑیاں ڈالے تو وہ بیڑیاں بھی کیا ہوتی ہیں؟ کھل جاتی ہیں۔ آئیے اس دلیری کے ساتھ کھڑے ہو ذرا، کھڑے ہو ذرا دلیری کے ساتھ، چھال مار کے کہ بھائی بدل